بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دیش بھارت سے محبت نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، لیکن آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ ہندوستان سے کتنی محبت فرماتا ہے، ہم آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر یہ بات بتائیں گے۔ جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پیارے آقا نبیوں کے امام کل مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنے ملک سے محبت کرو۔ یعنی دوستوں یہ پیارے آقا کا قول ہے، اور جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اپنے ملک سے محبت کرو، تو ایسے میں جو اپنے ملک سے محبت نہیں رکھتا، یقیناً دوستوں اس نے اللہ کے رسول کے فرمان کو ٹھکرا دیا، اور جس نے اللہ کے رسول کے فرمان کو ٹھکرا دیا یقیناً وہ گناہ گار ہو گیا۔ میرے پیارے دوستوں اسی لیے تمام ہی مسلمان جو ہیں وہ یقیناً بھارت دیش سے یقیناً بڑی محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے تو آزادی میں یقیناً بھرپور طریقے سے مسلمانوں نے اپنا یوگدان دیا، مسلمانوں نے یقیناً قربانیاں دی۔ تو یہ بھارت دیش جو ہے ایسے ہی آزاد نہیں ہو گیا۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام ہی بھائیوں نے اپنا جی جان لگایا، چاہے دوستوں خون کی ضرورت پیش آئی تو اپنا خون دیا، یا کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت پیش آئی تو ہر طریقے سے انہوں نے اپنا یوگدان دینے کی کوشش کی، تبھی یہ بھارت دیش آج آزاد ہو پایا ہے۔ یقیناً دوستوں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم بھارت دیش کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ دوستوں اللہ تعالیٰ نے بھی اس بھارت دیش کو یقیناً خاص طور پر چن لیا تھا۔ جی ہاں دوستوں جب دنیا کا آغاز ہوا اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس وقت دوستوں کسی اور مقام پر آپ کو نہیں بھیجا۔ جی ہاں دوستوں آپ کو ہندوستان میں ہی اتارا گیا تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ آج ہندوستان کا وہ پارٹ جو ہے وہ الگ ہو کر کے شری لنکا کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً میں دوستوں پہلے شری لنکا جو تھا وہ ہندوستان کا ہی حصہ تھا۔ اور آپ کو بتا دوں سب سے پہلے اللہ کے رسول جو کہ ہم سب کے ابا کہیں یا پھر ہم سب کے یقیناً باپ کہیں، یقیناً دوستوں وہ سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ ہندوستان ہی تشریف لے کر آئے۔ اور آپ کو بتا دوں سب سے پہلا سجدہ بھی اگر کہیں کیا گیا تو وہ کوئی اور سرزمین نہیں تھی، وہ بھارت دیش ہی تھا، کیونکہ دوستوں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا تو اس دوران ان کو ماں حوا سے بھی الگ کر دیا گیا تھا، اور ایسے میں وہ زاروں قطار رو رہے تھے، اور وہ اتنا روئے کہ 300 سالوں کا وقفہ گزر گیا، اور 300 سالوں کے بعد اللہ کو آپ کے اوپر رحم آیا، جس دوران آپ نے پیارے آقا کا وسیلہ لگایا اور توبہ کی، تو اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور اسی دوران دوستوں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زمین پر سب سے پہلا سجدہ کیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ یقیناً دوستوں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت سا ہندوستان عطا کیا جہاں پر ہم بڑے امن و امان اور بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یعنی اس سرزمین پر سب سے پہلے نبی آئے اور سب سے پہلی عبادت جو شروع ہوئی وہ ہندوستان میں ہی شروع ہوئی، پہلا سجدہ جو ہوا وہ ہندوستان میں ہی ہوا۔ اور یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں پیارے آقا نبیوں کے امام کل مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہندوستان کے عطر کی خوشبو جو تھی وہ بے انتہا پسند تھی، اور یہاں تک کہ یہاں کے تلوار کی جو چمک تھی وہ بھی آپ کو بے انتہا پسند تھا۔ اس کے علاوہ دوستوں آپ کو بتا دوں یہاں کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ یعنی ہمیشہ سے ہی پیارے آقا کو ہندوستان سے لگاؤ تھا، یہاں تک کہ پیارے آقا نے ایک مرتبہ اپنے قول میں فرمایا تھا کہ مجھے اپنے غلاموں کی خوشبو جو ہے وہ ہندوستان سے محسوس ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اولیاء کرام جو ہیں وہ اس سرزمین کے اوپر آرام فرما رہی ہیں۔ جی ہاں دوستوں اس بھارت دیش کے اندر جتنے اللہ کے نیک بندے اور جتنے اللہ کے بزرگان دین آرام
आराम फरमा रही हैं, शायद ही पूरी दुनिया में कहीं और आराम फरमा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस देश के अंदर हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज सरकार आराम फरमा रही हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया आराम फरमा रही हैं, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रही हैं, यहाँ तक कि दोस्तों हुजूर आला हजरत आराम फरमा रही हैं, साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रही हैं, मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रही हैं, यहाँ तक कि मुंबई के शहंशाह जिन्हें हम हाजी अली सरकार के नाम से जानते हैं वो भी आराम फरमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तमाम ही वली आराम फरमा रहे हैं। इसलिए भी भारत देश के अंदर बड़ी बड़ी तबाहियां जब आती हैं तो बुजुर्गान दिन की बरकतों से वो बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाया करती हैं। यहाँ अल्लाह ने यकीनन अपना खास करम अता फरमाया है। यकीनन हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम इस सरजमी में पैदा हुए और इसी सरजमी में हम दफन हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा भारत देश महान था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि दोस्तों अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदू सिता हमारा। जी हाँ दोस्तों, ये भारत देश यकीनन अमन व अमान के नाम पर ही जाना जाता है। यकीनन यहाँ पर जो भाईचारा और मोहब्बत देखने को मिलती है, सारी दुनिया में ऐसी मोहब्बत देखने को नहीं मिलती। इसीलिए तो ये देश जो है वो खास तौर से पहचान रखता है। लेकिन अफसोस की बात तो यही है कि चंद नफरत पसंद लोग इसी मोहब्बत को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बेशक इन्नल्लाह माअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। अल्लाह के रसूल ने जिस तरह से फरमाया कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, तो यकीनन हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है और हमें अपने मुल्क से वफादारी करनी है। नफरत पसंद लोग नफरत फैलाते रहेंगे, लेकिन हमें उनकी बातों में नहीं आना। हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मुसलमानों के ऊपर बात आए। इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर।